بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اگو نحو پڑھ دینا نحو اب بس مسئلہ جی منصوبات شروع ہو گئے ہیں کیا تو پہلا منصوب ہے کون تو مفعول مطلق کی تعریف کے بعد بیان کیا تھا مفعول مطلق کی تین قسمیں ہوتے ہیں مفعول مطلق تاکیدی بس پھر مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ مفعول مطلق تاکیدی کا تثنیہ جمع نہیں آتا وہ جنس ہے اور مفعول مطلق نوعی اور عددی جو ہے اس کا تثنیہ جمع آتا ہے آج کے سبق کا پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کبھی کبھی مفعول مطلق ہوتا ہے لیکن مذکورہ فعل کا مادہ اور ہوتا ہے مفعول مطلق کا مادہ اور ہوتا ہے یہ جائز ہے لیکن بے معنی ہوتا ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن لفظ ایک نہیں ہوتا یعنی مادہ ایک نہیں ہوتا تو یہ جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ قد ہے نا قد تقلیل کے لیے ہوتا ہے اکثر تو یہی ہے کہ مفعول مطلق مذکورہ فعل کی مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق اکثر یہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق مذکورہ فعل کی مصدر نہیں ہوتا کسی اور فعل کی مصدر ہے لیکن معنی اس کا اور مذکورہ فعل کا ایک ہے تو یہ مفعول مطلق بھی ٹھیک ہے ہاں جی کیا کہ جی مسئلہ کہتے ہیں کبھی کبھی مفعول مطلق جو ہے نا یہ فعل مذکور کی مصدر کا غیر ہوتا ہے لفظ کا وہ مصدر کی لکھے لفظ کا غیر ہوتا ہے یعنی مصدر مفعول مطلق کا مادہ اور فعل مذکور کا مادہ علیحدہ ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا لیکن ان کا جو معنی ہے نا وہ معنی ایک ہوتا ہے معنی قعود اور جلوس دونوں کا معنی ہے بیٹھنا کس کا قعدت قعودن یہ تو ہو گیا بلفظ ہی لیکن قعدت جلوسن یعنی الٹا دیو جلست قعودن دونوں طرح قعدت جلوسن یا قعودن یہ بغیر لفظ ہی ہے یعنی مادہ دونوں کا علیحدہ ہے مادہ فعل کا مادہ اور ہے مصدر مفعول مطلق کا مادہ لیکن معنی دونوں کا ایک ہے کیا کہ جی جیسے قعدت جلوسن اور قعدت جلوسن اور جلست قعود دو میں بنا لو نا یہ ان دونوں میں جو مفعول مطلق ہے مذکورہ فعل کی مصدر نہیں ہے بلکہ کسی اور فعل کی مصدر ہے لیکن دونوں کا معنی ایک ہے قعدت جلوسن میں جلوس مصدر ہے جلستوں کی اور جلستوں قعودن میں قعود مصدر ہے کس کی قعدتوں کی لیکن معنی دونوں کا اور کبھی ہوتا ہے کون مصدر آکھو یا مفعول مطلق آکھو سمجھے نا جی فعل کے لفظ کے غیر کے ساتھ جیسے قعدت جلوسن اور جلست قعودن اونج نال جوڑ دیو شبہ شبہ اور کبھی ہوتا ہے مفعول مطلق فعل کے لفظ کے غیر کے ساتھ جیسے قعدت جلوسن اور جلست قعودن جی کبھی ہوتا ہے مفعول مطلق فعل کے لفظ کے غیر کے ساتھ جیسے قعدت جلوسن اور جلست قعودن آشیا ویکھو یعنی جائز ہے ہونا مفعول مطلق کا فعل کے لفظ کے غیر سے اس لیے کہ تعریف میں جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھا کہ وہ مفعول مطلق مذکورہ فعل کا ہم معنی و بے معنی ہو نہ کہ اس کے لفظ سے. یہ تو شرط نہیں لگائی تھی تعریف میں کہ لگائی تھی
جیسا کہ ہم نے تعریف میں ذکر کیا ہے، لہٰذا قعدت جلوسن میں جلوسن مفعول مطلق ہے، قعدت جلوسن میں ہاں جی شاباش جی وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا وقولك لمن قدم خير مقدم. مسئلہ جی قد کا مطلب ہوتا ہے دوسری جانب کثیر ہے، وہ دوسرا آدھا علم قد کنڈ مگر چھپیا ہوتا جی، جتنے بھی قد آتا ہے نا جتنے کندھ آتی ہے انہوں کو پرلا پاسا بھی ہوتا ہے. قد جہاں آتا ہے تقلیل کے لیے تو اس کے مد مقابل کون ہوتا ہے؟ تکسیر. وہ خود سمجھیں. اکثر تو یہی ہے کہ مفعول مطلق ذکر ہوتا ہے، اکثر تو علامہ فرماتے ہیں کبھی کبھی مفعول مطلق نہیں، فعل کی بات ہو رہی، اکثر تو یہی ہے کہ فعل ذکر ہوتا ہے اس کے بعد اس کا مفعول مطلق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی قرینہ پایا جائے تو فعل کا حذف جائز ہے. مفعول مطلق ہوگا فعل محذوف ہوگا کیونکہ وہاں قرینہ موجود ہے. بات بھی سمجھ آ گئی، اختصار بھی ہو گیا. ہاں جی. اور کبھی فعل قرینہ پایا جائے تو فعل مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. پیچھے سی فاعل کے فعل کو ہوں چونکہ گل مفعول مطلق دی نسبت یہ کرنی کہ مفعول مطلق کے حذف کرنا جائز ہے. آخر تم بابا علامہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ہے کہ کبھی کبھی قرینہ جب پایا جائے تو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. قرینہ پایا جائے تو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. اے شاباش سنیں ان دی مثال، کوئی بندہ سفر سے آیا، کوئی بندہ تو پورا جملہ ہے قدمتا قدومن خیر مقدمن، آیا ہے تو آنا اچھا آنا، آیا ہے تو پورا جملہ یہ ہے. تو چونکہ سفر سے آنا یہ قدوم والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ قدمتا، اس لیے فعل کو حذف کر دیا، اس لیے پیچھے بچ گیا قدومن خیرہ. تو مقدم جو ہے یہ قدوم والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، پھر مفعول مطلق کو بھی آگے پھوپھی دے نال ہی چلا جا تمہیں جی. تو پیچھے جو اس کی صفت ہے نا خیرہ مقدم، اس کو قائم مقام کر دیا، اس کو قائم مقام کر دیتا. جی کیا کہ جی کوئی شخص سفر سے آیا تو اس آنے والے کو جو آگے حضرت استقبال کر رہے انہوں نے کہا خیرہ مقدم. کیا کہا؟ عربی میں بولتے ہیں خیرہ مقدم. اصل عبارت ہے قدمتا قدومن خیرہ مقدمن. تو چونکہ قرینہ موجود ہے کہ وہ سفر سے آ رہا ہے اس لیے قدمتا کو حذف کر دیا. جب اس کو حذف کر دیا تو بات اور مختصر کر دی. قدومن جو اصل مفعول مطلق ہے، خیر مقدم اس کی صفت ہے، تو مقدم جو ہے وہ قدوم کے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس لیے قدوم کو بھی حذف کر دیا. فعل پر بھی یہی قرینہ ہے، اصل مصدر پر بھی یہی قرینہ ہے. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل، اور لکھی الفعل تلف علامات خارجی مراد فعل جو ناصب ہے کس کا؟ مطلق فعل نہیں مراد، مفعول مطلق کا فعل. مفعول مطلق کے فعل کا مطلب کیا ہے کہ جو مفعول مطلق کو اے مطلب ہے جو نصب دیتا ہے جی. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت، اور وقت حصول قرینہ پامے ہوئے، حالی تے پامے ہوئے، اور مقالیے وچ کو لفظ ہوئے، حالیے بھی سیاق و سباق حالت نال پتہ لگ جائے جی. جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے جو آیا ہے کہاں سے، کیا قول؟ خیر مقدمن. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت جوازن، جیسے تیرا قول
اس شخص کے لیے جو آیا ہے سفر سے خیر مقدم. جی اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل کو قرینے کے قیام کے وقت جوازن، جیسا کہ تیرا قول اس شخص کے لیے جو آیا ہے سفر سے خیر مقدم. خیر اور تحاشیت لکھے ہی اور پھر دوسری کتاب میں زیادہ وضاحت آ جائے گی. یہ جو خیر ہے نا، خیر او خیر مقدم، یہ اسم تفضیل ہے جی. تو یہ مصدر نہیں ہے، اس کو مفعول مطلق کیسے کہہ دیا؟ کس کو؟ خیر تو اس کی مصدریت یا باعتبار موصوف کے ہے یا قدوماً خیر مقدم. قدوم پھر قائم کیے گا صفت کو مقام کس کے؟ موصوف کے. تو موصوف حذف ہوگا نا، کون؟ قدوم مانزا کے دسیا ہے تے دوجا، تو اس نے اس کا حکم لے لیا چونکہ صفت ہے مصدر کی. اس گویا کہ یہ بھی مصدر ہے، گویا کہ یہ بھی مصدر ہے. یا اس کا مصدر، کیونکہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، یا اس کا مصدر ہونا باعتبار مضاف الیہ کے ہے. باعتبار مضاف الیہ کے. اور مقدم مصدر میمی، یہ تو مصدر ہے. اس لیے قسم تفضیل کے لیے حکم ہوتا ہے اس کا جس کی طرف اسم تفضیل مضاف ہوتا ہے، جس کی طرف. اسم تفضیل تو چونکہ مضاف الیہ مصدر ہے لہذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ حکماً مصدر ہو گیا. یہ بتایا کہ یہ مصدر کیسے بنی؟ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے، تو یا موصوف کے اعتبار سے یا مضاف الیہ کے اعتبار سے. آگے جی واہ سماعن. بس اور پیچھے تفی جوازن تے وہ ہر جگہ ہوتا ہے حذفن جائزن حذفن واجبن. اے مصدر ہوندیاں نے تے مفعول اے موصوف معذوف ہوندا ہے تے پھر مبنی للفاعل حذفن جائزن تے حذفن واجبن. سن مسئلہ، مفعول مطلق کے فعل کا حذف جائز ہے جب قرینہ پایا جائے، اور مفعول مطلق کے فعل کا حذف واجب بھی ہے. حذف واجب بھی ہے. مفعول مطلق کے مفعول مطلق کے واجب بھی ہے. پھر واجب سمائی بھی ہے اور واجب قیاسی بھی ہے. واجب بھی ہے اور واجب بھی ہے. کیا کہ جی مفعول مطلق کے فعل کا حذف جوازن تو تب ہے جب قرینہ پایا، اور مفعول مطلق کے فعل کا حذف وجوبی بھی ہے. پھر یہ جو حذف وجوبی ہے یہ سمائی بھی ہے اور قیاسی بھی. سمائی بھی ہے، قیاسی تو جانتے ہو قانون بیان کریں گے. او منہا نظر آئے، پھر منہا نظر آئے، آگے پھر ہے بھی اگلے پاسے منہا کہ کو نہیں ہے گا اے جن او کو پھر منہا او اگلے صفحے تے منہا. یہ سارے قیاس بیان کریں گے کہ جب یہ صورت بن جائے تو مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے. تو یہ سارے قیاس ہوں گے، وہ قانون ہوں گے. وہ منہا سے ایک ایک قانون ہوگا کہ جہاں کیا ہوگا مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. قانون ہوں گے. لیکن پہلے ہے حذف سمائی، حذف واجب سمائی. کیا واجب سمائی. تے سمائی تے کئی بار دسو بین استور بھی لکھے، یعنی سمائین او حذفن مسموعن. سمجھیے بے حذف سمائی ہے یعنی عربوں سے سنا جہاں جہاں. ہم جب وہ مفعول مطلق بولیں گے تو ہم بھی اسی طرح بولیں گے، ساتھ فعل کو ذکر نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ہماری یہ عربی قانون کے مطابق ٹھیک نہیں ہوگا. تو حذف ہے واجب. لیکن سمائی کا مطلب ہے کہ چند مصدریں ایسی ہیں عربی میں جن کو جب بھی ذکر کرتے ہیں تو صرف مفعول مطلق ہی ذکر کرتے ہیں، اس کے فعل کو ذکر قانون کوئی نہیں ہے، صرف چند مصدریں ہیں. تو لہٰذا جب یہ بات ہے تو جب ہم وہ بولیں گے تو ہم بھی وہاں پہ فعل حذف کریں گے. حذف کریں گے، ذکر کریں گے تو غلط ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ سما کا یہی مطلب ہے کہ یہ عربوں سے جس طرح سنا ہے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے. جب ہم اس کو استعمال کریں گے نا تو جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھیں. کوئی قانون نہیں، اس پر کوئی قیاس نہیں کر سکتے، اس کے اندر اپنا کوئی قیاس نہیں جاری کر سکتے. جس طرح سنا ہے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾ ਹੈ उसी तरह पढ़िए। बार बार आंदा यार जे एक बारी पका लो जान छुट जाए। सिमा का मतलब होता है कि अरबों से जिस तरह सुना गया है उसी तरह पढ़ना। तब्दीली नहीं है। क्यास का मतलब होता है कानून है, जहाँ ये कानून पाया जाएगा जारी होगा, खा उसकी 1000 मिसालें बन जाएं जी। सुने अब ये चंद मसले आगे पढ़ गो। मिसलो सत्यन व रायन व हैबतन हैबनियो व खैबतन खो व खैबतन व जदअन व हमदन व शुक्रन व अजबन। आजबन। चलो अब मफूल मुतलक के फेल का हज़फ करना वाजिब सिमाई 1 2 3 4 5 6 7 मसदरा ने ये सारे मफूल मुतलक हैं। अरबी जब इस्तेमाल करते हैं तो फेल को हज़फ कर देते हैं, फेल को। मसलन दुआ का वक़्त वो सारी दूसरी किताब की वजाहत आ रही है। सकाकल्लाहु सकयन पिलाए तुझको अल्लाह ताला पिलाना, अल्लाह तेनों दोवां जहाना विच शराब रखे। अरबी बोलते किस तरह है? सकयन। दुआ देने का तो सकयन। अच्छा जी, पूरा पूरा जुमला भी रआकल्लाहु रायन, रियायत फरमाए तेरी अल्लाह ताला, रियायत फरमाना, अल्लाह तेरे ते मेहरबानी फरमाए। बोलते क्या हैं? लिहाजा इसके साथ हम रआकल्लाहु जिक्र नहीं करेंगे। खैबतन खाबा ज़हदुन खैबतन, रुसवा हो गया ज़हद, रुसवा होना। बोलते किस तरह? जदान जादा जदान। अल जद का माना नक या कन या होंठ या हाथ का कट जाना। समझ आइए ना जी। तो ये जुमला बदुआया होंदा है जी कि जोदे आ जदन, अल्लाह करे वो कटिया जाए जी। तो बोलते क्या है? ज़्यादा। अच्छा जी, हमद के मकाम पर हमिदुल्लाह हमदन। बोलते क्या है? हमदन। शुक्र के मकाम पर शकरतुल्लाह शुक्रन। बोलते क्या हैं? ताज्जुब के मकाम पर अजिब तो आजबन, ताज्जुब किया मैंने, ताज्जुब करना। तो बोलते क्या हैं? अजबन। को समझ लगी है? ए फेल असल जुमले ऐ ने, लेकिन अरबी चूंकि इंजी बोलते ने, असी जो बोलांगे तो इंजी बोलांगे जी। जी वजूबी समाई की मिसाल की मिसाल जैसे सकयन सकयन रायन रायन खैबतन जदअन हमदन शुक्रन आजबन। क्यासन हल न ठोक दिए तो कोई वजूबन तो क्यासन मता के क्यासन है तो मसदर ये भी। और कभी हज़फ किया जाता है फेल वजूबन सिमाअन ए युहज़फ़ु हज़फ़न वाजिबन। जैसे सकयन और रायन और खैबतन और जदअन और हमदन और शुक्रन और आजबन। जी कभी हज़फ किया जाता है फेल को बन सिमान जैसे सकयन रायन खैबतन जदअन हमदन शुक्रन अजबन। और कभी हज़फ किया जाता है फेल को वजूबन सिमान जैसे सकयन और रायन और खैबतन और जदअन और हमदन और शुक्रन और आजबन। किताब खोलो जल्दी करो, शाबाश। कद यकूनो नज़र आ रहे हैं। और कभी होता है यानी मफूल मुतलक बग़ैर लफ्ज़ ही, यानी फ़ेल के लफ्ज़ के गैर के साथ। जैसा कि कातो जुलूसन। ओ हाशिया नंबर 3 तक गल लिखी जे थले। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਫੂਲ ਮੁਤਲਕ ਬਗੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਨੋਈ ਤੇ ਅਦਦੀ ਬਗੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਗੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਕਾਤੋ जुलूसन, पस जुलूसन मफूल मुतलक है। फ़ेल के लफ्ज़ के गैर से वो फ़ेल कौन है? वो कात तो है। सवाल है जायज़ किमें हो गया? दलील इसलिए कि शर्त मफूल मुतलक में ये है
کہ فعل کا ہم معنی ہو، فعل کا لفظ ہونا ضروری نہیں، اور معنی تو موجود ہے اس میں، وہ دونوں دا معنی بیٹھنا وہ گل بکھری ہے بھائی جلوس جڑا ہے نا بھی اتوں تھلے بہنا تے قعود بھی لمیا پیا بہ اٹھ کے بہنا، وہ تھوڑا فرق کیتا سی ایک جگہ تے، لیکن دونوں دا معنی ہے کہ بیٹھنا۔ اور کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل ناصب مفعول مطلق کا کرینے کے قیام کے لیے، تے جتھے بھی لام آوے وقتیہ ہوندا جے، یعنی کرینے کے پائے جانے کے وقت خواہ کرینہ حالی ہو یا مقالی ہو، یہ حذف جوازن یعنی حذفن۔ او جی فعل نو تسی ذکر کرو نا، حذف کیوں کرتے ہو جی؟ کہتے ہیں پتر جی گل سمجھانی مقصود ہے، ایک ویلے لوگ تھوڑے نے بھی گلیں کیتی جان، واسطے ایجاز تے اختصار عطف تفسیری ایکو معنی دوواں دا، ایجاز اور اختصار کے لیے تے باوجود حاصل ہو جانے غرض کے کرینے سے، کرینے دس دیتا ہے فلانا محذوف ہے، غرض بھی حاصل ہوگی تے گل بھی تھوڑی ہوگی۔ مثال جیسے تیرا قول اس شخص کے لیے جو آیا کہاں سے؟ سفر سے، خیر مقدہ من کیا؟ خیر مقدم، بابیراں دی تفسیر سنو، کیونکہ خیرہ اسم تفضیل ہے، واقع یہاں مصدر محذوف کی صفت اور قائم مقام ہے کس کے؟ مصدر کے۔ تقدیر عبارت ہے قدمتا قدومن خیر مقدم کی، ان کا قدوماً خیر مقدم، بابری آندے نے چونکہ حذف جائز ہے تھے، حذف تے جواز دا مطلب دوویں صورتاں جائز نے، لہذا پس تو بالخیار ہے، اگر چاہے تو کیا کر فعل کو اور کہہ دے تو کیا باوجہ دلالت کرنے قدوم کے اس پر، یہ دلالت کیڑی ہے؟ حالیہ، یا اس لیے کہ مضاف لے اور وہ کون ہے؟ مقدم، یہ دلالت کر رہا ہے فعل پر دلالت مقالیہ، اور اگر چاہے تو فعل کو اور کہہ دے تو قدمتا خیر مقدم وچ قدوم ہے گئے، لیکن بولنے لگا قدمتا خیر مقدم یا خیر مقدم۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ اور وجوباً، اور یعنی کبھی حذف کیا جاتا ہے فعل ناصب کس کا؟ حذف واجب، حذف واجب کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جائز ذکر فعل کا کس کے ساتھ؟ اور یہ جو حذف واجب ہے یہ پہلی قسم وہ ہے کہ واجب ہے حذف اس کا سمان، دوسری اگونی کے قیاسن۔ سمان یہ صفت ہے وجوباً کی، یعنی واجب سمائی، ایسا واجب جو منصوب ہے کدھر؟ سما کے، بند ہے کس پر؟ سما پر، نہ کہ ذاتہ کے لا بضابطۃ یقاس علیہا، کو ایسا ضابطہ نہیں جس پر قیاس کر کے اور جگہ بھی ٹھوک دیں جی۔ جیسے ساقین، اصل ہے سقاک اللہ ہو، یہ جملہ دعائی، رایان یعنی یہ بھی کلمہ، خیبتاً یعنی جب کہ کوئی اپنے مطلوب کے ساتھ کامیاب نہ ہو اور کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے، تاند نے خیبتاً، اج فلانا اپنا مطلب حاصل نہیں کر سکیا۔ جدعن یعنی جادہ، جدہ ناک کا کٹنا، کان کا کٹنا، یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں اس کو عرب دعا علیہ میں، کس میں؟ دعا علیہ، دعا علیہ کی ہندی تے دعا لہو کی ہندی، دعائے خیر تے دعا علیہ ایشا پیسے جی، تو اس وقت استعمال کرتے ہیں کسی کے خلاف دعا کرنی ہو، کس کی؟ ذلت کی اور ہوان کی، تو کی آندے نے جدعن، کی آندے نے، اور تسی فکر نہ کرو اللہ نو لے جائے گا، سمجھے پہ جی، میں تو نہ کہ میرا دیندار لوگوں کو چھیڑنا ہے بڑا بڑا کرامٹ ہوتا ہے جی۔ حمدن یعنی حمد تو، حمدن
शुक्रन यानी करतु शुक्रन। ये दोनों कलमे इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? हमद और शुक्र की। और आजाबन बमाना, अजिब्तु आजाबन, ये ताज्जुब के मकाम पर बोलते हैं अरबी क्या? अजब। आजाब। ताज्जुब है यार, अजमें ताज्जुब है यार, ये नहीं आखिदा मैं ताज्जुब कीता ही ताज्जुब करना यार, की आखिदा ताज्जुब है, अजब है यार। अच्छा जी, अगर कहा जाए कि कैसे कहते, सवाल गल पूरी होगी, सवाल कैसे कहते हो तुम कि फ़ेल का हज़फ इन कलिमात में वाजिब है बावजूद है कि ये जुमला पूरा भी आता है क्या? हमें तो अजब तो ये तो पूरे आउंदे ने, तो फिर वाजिब तो कौन आया? जवाब मुराद हज़फ का वजूब मसदर के इस्तेमाल के वक़्त लाम के साथ अकली ज़िक्र की थी है, जब इनके साथ लाम हो न लहू उस वक़्त इनका हज़फ वाजिब है। मसलन हमदल्लहू, शुक्रल्लहू, अजबल्लहू। जी, शुक्र अल्लाह, हमद अल्लाह की, लहू अल्लाह के लिए, शुक्र अल्लाह के लिए, ताज्जुब ज़ैद के लिए। जब लहू हो ना साथ तब चूँकि पूरा माना समझ आ गया, इसलिए अब हज़फ वाजिब है। और अगर लहू साथ ना हो तो फिर हज़फ वाजिब नहीं है। ए नमा एक मसला आ गया दीदी। या हम कहते हैं कि ये जो इस्तेमाल है केड़ा, हमदन, शुक्रन और आजाब। इनके साथ जो फ़ेलों को जिक्र करके पढ़ते हैं किस तरह? हमें तो हमदन, शकरतु शुक्रन, अजिब्तु आजाब। अजबन, हम कहते हैं ये मुवल्लदीन के कलिमात हैं, ये अरब उरब के ये कलिमात नहीं हैं। मुवल्लदीन हो जड़े गैर अरबी आके अरबी बने जी।